عارف حمید بھٹی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر اینکر پرسن نے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کیا کہتے ہیں، چونکا دینے والا ٹویٹ سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ سب سائن میں نے نہیں کیے اور یہ عملے کی اس میں ساری کی ساری غلطی ہے۔ کیا کہیں گے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پاکستان کی تاریخ میں یا دنیا کی تاریخ میں صدر تمام فورسز کا چیف کمانڈ ہوتا ہے۔ نہ ایسی بات پہلے سنی، نہ دیکھی، نہ کبھی سوچی کہ صدر پاکستان کو یہ ٹویٹ کرنا پڑے کہ میں نے دستخط نہیں کیے اور وہ ایکٹ واپس چلے جائے اور قانون بن جائے۔ یہ غلطی نہیں، آخر ان کے سگنیچر کے بعد تو قانون بن ہی نہیں سکتا۔ انویسٹیگیشن یہ کرنی ہے کہ ان کے سائنوں کے بغیر یہ قانون کیسے بن گیا۔ پہلے عدالتوں کو بے توقیر کیا گیا، آئین سے لا تلقی کی گئی، آئین کو توڑا گیا، اور صدر پاکستان عارف علوی کی اس ٹویٹ کے بعد تو بہت سارے سوالات جنم ہو گئے ہیں کہ یہ پاکستان کس سمت جا رہا ہے۔ اگر صدر پاکستان کے مبینہ جعلی سائن جسے وہ خود فرما رہے ہیں کہ میں نے نہیں کیے، کسی نے کر لیے، اور وہ ایکٹ بل بن گیا، تو عام لوگوں کے ساتھ تو ادھر کسی کے لیے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے یہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ اس میں کم سے کم پرائم منسٹر کیئر ٹیکر کو خود پہنچنا چاہیے، اور اس کے ذمہ داروں کو، جو بھی اس میں ذمہ دار ہے، انہیں ایسی سزا دے کہ آئندہ صدر کے پاکستان کے نام پر کوئی جعل سازی کا تصور بھی نہ کرے۔ ابھی وہ موجودہ صدر ہیں، اس قسم کی تو مطلب ہے آج تک پوری صحافت میں ایسی بات کا کبھی تصور بھی نہیں کیا جاتا جو آج ہو رہا ہے۔ عارف حمید صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ میں نے بارہا بلز کی واپسی کی تصدیق کی اور یہ چاہتا تھا کہ یہ بلز غیر مؤثر ہو جائیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا اس چیز کو بھی میڈیا پر تھوڑا سا جیسے اب ٹویٹ کیا ہے اور کھلے عام طریقے سے اللہ سے معافی مانگی جا رہی ہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہا جا رہا ہے کہ میں نے سائن نہیں کیے، تو اس خدشے کا بھی پہلے میڈیا پر یا اپنے ٹویٹ پر تھوڑا سا اظہار کیا تو سچویشن تھوڑی سی مختلف ہوتی؟ نہیں، صدر ایک آئینی ہوتا ہے، ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور ہماری بھی صحافت کے لیے خاصے بیریئر ہیں دائیں بائیں۔ یہ باتیں بہت زیادہ آ رہی تھی کہ انہیں پریشر ڈرائیو کیا جا رہا ہے کہ آپ سائن کریں، لیکن وہ پاکستان میں آزادی ہے، صحافت کی اس قدر آزادی ہے کہ آپ ہر چیز جو تصدیق شدہ ہو کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ کہنے سے پھر بھی گریزاں ہیں۔ تو میرے خیال میں نے تو چلو دیکھے نا، پہلے 90 دن میں الیکشن سے پنجاب اور کے پی میں تمام آئینی ماہرین تھے کہ ایک دن اوپر نہیں جا سکتا، وہ بھی گئے۔ پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کا حکم ہوا، اسے بھی نہیں مانا گیا۔ پھر وفاق میں اسمبلیوں کے 2 دن پہلے توڑ کے اسے 90 دن کے بعد پھر خود ہی الیکشن کمیشن نے فیصلہ کر لیا دسمبر تک نہیں ہوگا۔ تو لگتا ہے اس ملک میں فی الحال آئین اور قانون کی گنجائش نہیں ہے۔ کچھ لوگ جو پی ڈی ایم کی حکومت کا تسلسل ہے، نگران حکومت، میرا خیال ہے انہوں نے آئین اور قانون کی کتابیں بند کر دی ہیں۔ جو ان کی خواہش ہے، ضد ہے، یا جس مقصد کے لیے وہ کر رہے ہیں، ملک اس طرح چلا رہے ہیں۔ مجھے تو ملک میں آئین اور قانون بقول اعتزاز احسن اور لطیف کھوسا سب کے بے آئین ہو چکا ہے۔ بے آئین سرزمین ہے پاکستان کی بقول ان کے۔ میں شاید اس کو سیکنڈ کرنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ عارف حمید بھٹی صاحب سے دوبارہ بات کر لیتے ہیں۔ عارف حمید بھٹی صاحب، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک قانون بن جاتا ہے اور اس پر انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ میں معافی کا طلبگار ہوں جو ان قوانین سے متاثر ہوں گے، تو پہلے ہی غور و فکر تھوڑا کرنا نہیں چاہیے تھا؟ وہ غور و فکر کر رہے تھے تو اسی لیے انہوں نے سائن نہ کیے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں میں نے سائن ہی نہیں کیے۔ اگر وہ غور و فکر نہ کر رہے ہوتے تو پہلے دن سائن کر کے بھیج دیتے تو یہ اختلاف پیدا ہی نہ ہوتا، یہ ٹویٹ کرنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ ایک آدمی صدر پاکستان ہے، وہ اس میں امیونٹی حاصل ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے اسٹاف کو کہہ رہا ہوں یہ واپس بھیج دے، خدا کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں۔ تو ایک آدمی نے، میں نے کسی نے سائن ہی نہیں کیے، تو ان کے فیک سائن کیے یا بغیر سائن کے، وہ تو قانون ہی نہیں بنتا۔ مرتضیٰ صاحب نے بھی یہی فرمایا کہ وہ قانون بن ہی نہیں سکتا کہ ایک آدمی نے سگنیچر نہیں کیے، پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، اس کے بغیر یہ تو اب وہ قانون پر فوری طور پر میرا خیال ہے امپلیمنٹ روک دینا چاہیے،
کیونکہ جب کہ صدر ایک پاکستان کا کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہ علم ہے، نہ میں نے سائن کی ہے، نہ میں نے بھیجا، تو یہ غور و فکر شاید اس میں کچھ کہیں سے کوئی دباؤ ہو جس کو صدر صاحب نے، لیکن ٹویٹ میں بہت کچھ کہہ دیا ہے. انہوں نے 86 پاکستان کی 76 سالہ ہسٹری پہ بڑی باریک بینی سے غور ڈال دی. انہوں نے خاصا تفصیلی آگاہ کر دیا. باقی فریحہ صاحبہ کو پتا ہے، میرے خیال میں تو ایسے میں تو مقدمات بن جاتے ہیں کہ کسی کے فیک سائن کرنا یا بغیر سگنیچر کے کسی اتھارٹی کی اس ایکٹ کو قانون بنانا. عارف حمید بھٹی صاحب، جیسے کہ یہ چیز اب سامنے آئی ہے اور آپ نے کہا ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن روک دینی چاہیے، لیکن سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنلی فارم پر ہی ایک امیج پازیٹیو ابھرتا نہیں دیکھ رہے. دیکھیں، ایک تو فریحہ صاحبہ بہت زیادہ سینئر ہے، میں ان سے اختلاف رائے کی گستاخی نہیں کر سکتا. کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی یہی کہا، وہ قانون بن ہی نہیں سکتا. اگر ایک اتھارٹی نے سگنیچر ہی نہیں کیے جس کے بعد قانون بن سکتا ہے، تو پھر قانون تو ایک فیک طریقے سے بنایا گیا، مبینہ طور پہ اس میں کوئی گڑبڑ کی گئی. اگر ایک میرا چیک پہ میں نے سائن ہی نہیں کیے تو وہ پیسے کیسے نکل سکتے ہیں؟ وہ تو فراڈ ہے. تو لہذا میری نظر میں فریحہ ادریس صاحب سے اختلاف کر کے پاکستان سے نکلنا نہیں چاہتا، لیکن وہ قانون بن کیسے جا سکتا ہے کہ جو کہ صدر کے سگنیچر کے بغیر ناممکن ہے. اس قانون پر امپلیمنٹ روکنا چاہیے. وہ قانون تو خیر بن ہی نہیں سکتا، ابھی تک ایکٹ ہے. اب تحقیقات یہ ہونی ہے کہ اس پہ سائن ہوئے کہ نہیں ہوئے تو اگر ہوئے تو کس نے کیے، کیونکہ صدر صاحب خود کہہ رہے ہیں میں نے سائن ہی نہیں کیے. تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. میں نے جتنا تھوڑا سا صحافت کا طالب علم ہوں کہ ایک اتھارٹی پرائم منسٹر ہے یا پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، وہ سگنیچر ہی نہیں کر رہے اور ان سے ریلیٹڈ کر کے آپ شو کرتے ہیں اور قانون بناتے ہیں، تو لہذا اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی. پوری دنیا میں انٹرنیشنل میڈیا ہو، کسی بھی ملک ہو، یہ بہت سیریس کوشچن آ گیا ہے کہ پہلے آئین توڑنا تو اور بات تھی، سپریم کورٹ نے حکم دیا، امپلیمنٹ نہیں کیے، لیکن ایک صدر صاحب نے سگنیچر ہی نہیں کیے اور وہ قانون بن ہی نہیں سکتا. تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہاں، اگر ہم اس قسم کی چیزوں کو ماننے لگ پڑے تو پھر شاید اس کے نتائج بہتر نہ ہو ملک کے لیے. عارف حمید بھٹی صاحب، جیسے کہ آپ نے ان کی بات سنی، وہ کہہ رہے ہیں کہ گنجائش موجود ہے کہ 10 دن کے بعد اس کا تصور کیا جائے گا. کیا کہتے ہیں آپ اس پر؟ یہ انہوں نے سب سے اہم نقطہ اٹھایا ہے، جس میں کیونکہ ہم آئینی ماہر نہیں تھے، اسی لیے ہم جی. آئینی اوپر وکلا سے بعد سے رائے لیتے ہیں. ایک بات انہوں نے کہا، اگر وہ 10 دن پڑا رہا ہے اور صدر دستخط بھی نہیں کرتے اور اعتراض بھی نہیں لگاتے تو پھر وہ آٹومیٹکلی وہ سمجھا جائے گا کہ ان کی رائے ہے. تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا صدر صاحب نے اس پہ اعتراض لگایا نہیں لگایا، اور 10 دن بعد وہ جب واپس گیا تو آٹومیٹکلی بن گیا. پھر اب انہوں نے شاید، میں اشتر صاحب سے سنا ہوں کہ وہ جو 10 دن بعد آٹومیٹکلی ان کی رائے اس پہ کنسیڈر ہوگی. پھر شاید اس میں ایسا لگتا ہے کہ صدر صاحب نے، اگر یہ ایسا ہوا ہے، مجھے تو بالکل نہیں پتا، تو پھر ان کی اگر یہ قانون اجازت دیتا ہے کہ 10 دن بعد بن جائے گا پھر تو وہ لیگل ہوگا. لیکن یہ صدر صاحب بتا سکتے ہیں کہ اگر انہیں کچھ اعتراضات تھا تو وہ پہلے 2-3 دن میں لکھ کے بھیج سکتے تھے، جی یہ اعتراضات ہے، لہذا میں اس میں امینڈمنٹ کریں یا نظر ثانی کریں. یہ ایک نقطہ اشتر مصطفیٰ علی خان صاحب نے اہم اٹھایا ہے. لیکن اس کے بعد تو پھر صدر کے ٹویٹ کی تو ضرورت ہی نہیں رہتی تھی. اگر انہوں نے بر وقت اپنا فیصلہ نہیں کیا تو پھر اس میں ایک یقینی بات ہے، ایک سوال اہم آ گیا. عارف حمید بھٹی صاحب، اشتر اوصاف صاحب نے ایک اور اہم نقطہ اٹھایا جس میں انہوں نے کہا کہ ماضی میں بھی اگر ایسی کوئی چیزیں سامنے آئی ہیں، کوئی ایڈوائس ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو اس پر اسی طریقے سے عمل درآمد ہوا ہے. لیکن یہ تو قانون ایک طرح سے بن چکا ہے کہ دستخط ہو گئے، تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دو چیزیں ہیں. انہوں نے ایک فرمایا ہے کہ وہ 10 دن دستخط نہیں کرتے تو پھر بھی قانون بن جائے گا، لیکن دستخط ان کے لازم ہے. اگر انہوں نے واپس کرنا ہے تو اعتراض لگانا ہوگا. اب اس میں پریزیڈنسی کی طرف سے آنا چاہیے کہ کیا انہوں نے 10 دن پہ اعتراض لگایا. کیا یہ جو قانون بنایا گیا اس لیے بنایا گیا کہ صدر نے 10 دن میں نہیں کی اور وہ آٹومیٹکلی آئین کے مطابق قانون بن گیا؟ پھر تو وہ یقیناً لیگل ہوگا. اگر انہوں نے کسی نے سائن نہیں کیے اور صدر نے اپنے اسٹاف کو کہا واپس بھیجے تو پھر میرا خیال ہے وہ قانون نہیں بن سکتا.
क्योंकि सदर के पास ला कतई कलामी की माफ़ी चाहती हूँ। माहिर कानून शुएब ने हमें ज्वाइन किया है, शुएब शाहीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे कि एक बड़ा ट्वीट सामने आया है और उस पर बारहा ये कहा जा रहा है कि मैंने दस्तखत नहीं किए फिर भी कानून बन गया है, तो अमले पर बात डाली जा रही है। क्या कहते हैं कि इसके कानून की नज़र में फिर क्या सज़ा बनती है? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि कैसा मुल्क है, कैसा बनाना रिपब्लिक भी तो छोटा लफ्ज है। जब हम कहा करते थे कि ये आइन मुल्क हो चुका है, तो इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है कि एक हेड ऑफ द स्टेट, आइनी रियासत के सरबराह, जो सबसे बड़ी पोजीशन है, और वो सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मी है, और वो सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मी और रियासत के सबसे बड़े ओहदेदार, वो कह रहे हैं कि इसको वापस भेज दो। मैं डिसएग्री करता हूँ। तो अमला जो है, उनसे पूछा गया बार बार, उन्होंने उनको यकीन दहानी भी करा दिया, जी वापस भेज दिया गया है। तो लॉ तो है नहीं, वो इनफेक्टिव हो गया। फिर किसने उसकी बिहाफ में दस्तखत किए? और अगर दस्तखत नहीं किए, फ्रॉडुलेंटली उसको 10 दिन के लिए रखा और उसको कानून का दर्जा बनाने में रोल अदा किया, फिर कल सारा दिन मीडिया को किसने ये बताया कि जी साइन कर दिए हैं और जी साइन हो गए हैं और जी कानून बन गया है और सारा कुछ हो गया? तो भाई एक चीज जो बनी ही नहीं है, उन्होंने साइन नहीं किया, उन्होंने रिटर्न करने का ऑर्डर किया। पहली बात तो यह है कि उस आइन को, उसको जो आइनी तौर पर गलत कानून बना है, उसको सबसे पहले विथड्रॉ करना चाहिए। वो नोटिफिकेशन रियासत को वापस लेना चाहिए, पहली बात। दूसरा मामला है उनका, ज़ाहिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट और एमएस मिलिट्री सेक्रेटरी, वही दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं, और उनके खिलाफ एफआईआर भी कटेगी और वो नौकरी से भी जाएंगे जिन्होंने उनकी हुक्मतुली की है। तो ये तो होगा पर्चा, लेकिन उनके खिलाफ चार्जशीट या शो कॉज नोटिस भी होगा, जिसकी बुनियाद पर उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है।